سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں۔ مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مگر مانگتا ہوں، مگر مانگتا ہوں، نگاہ کرم ہو مگر مانگتا ہوں، نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں۔ حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، فقیر آپ کا ہوں، فقیر آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو فقیر آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں۔ کہاں در بدر ٹھوکریں کھاؤں جا کر، کہاں در بدر ٹھوکریں کھاؤں جا کر، کہاں در بدر ٹھوکریں کھاؤں جا کر، فقیر آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو میں بس آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں۔ کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے، کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے، کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے، میں صرف آپ کا ہوں، میں صرف آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو
نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں، منیر اور ان سے گزارش کروں میں، منیر اور ان سے گزارش کروں میں، یہی چاہتا ہوں نگاہ کرم ہو، یہی چاہتا ہوں، اور تیرے در پہ آیا آقا، تیرے در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، میں تیرا گدا ہوں، میں تیرا گدا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جناب۔ یہ ہیں عمران علی نقشبندی صاحب، اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آواز اور انتہائی خوبصورت انداز آپ کا، اور اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ پروگرام کی ابتدا اور حمد و باری تعالیٰ ہو اور اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور پیارے آقا کی شان میں جو ہے وہ نعت پیش کی گئی۔ میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا عمران علی نقشبندی بھائی کو کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے، اور اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ان کی خوبصورت آواز اور اس خوبصورت کلام کے ساتھ ہوا۔ اور جناب کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری باتیں آج کے دن کے حوالے سے۔ دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے، آج ویسے بھی جمعہ کا روز ہے اور سید الایام اس کو نام دیا گیا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بات مختصر کروں گا کیونکہ بڑی خاص مہمان شخصیت اسٹوڈیوز میں آج تشریف فرمائیں۔ بڑی عرصے کے بعد ہماری دعوت پہ انہوں نے لبیک کہا ہے، صبح کے وقت یہاں پہ تشریف لائے ہیں، زیادہ مخیل نہیں ہوں گا۔ بڑی خوبصورت گفتگو کا انداز ہے اور بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اور آج کے دن کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے اور ذوالحجہ کے حوالے سے اس سے پہلے بھی موقع ملا مختصراً گفتگو کی، آج تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ ایک معروف مذہبی اسکالر ہیں، ہمارے دیرینہ دوست ہیں۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج صبح کے وقت انہوں نے ہمیں یہاں پہ وقت دیا، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ جناب، بڑی نوازش۔ مفتی زاہد اسلم صاحب، ماہ مبارک کے بعد جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ زحمت دیتے رہیں۔ بہرحال آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے خیال میں سوال تو ایک ہی ہے، اس جو ایام ہے، پہلا عشرہ ہے ذوالحجہ کا، میرے خیال میں اس سے زیادہ اہم موقع اور ہو نہیں سکتا، اور یہ رب باری تعالیٰ کو یہ جو 10 ایام ہیں یہ بہت زیادہ اس کے قریب جو ہے مقبول بھی ہیں، اس کو بہت زیادہ پسند بھی ہیں، اور بہت سارے اس کے حوالے سے فرمودات بھی موجود ہیں۔ میرے خیال میں آپ زیادہ بہتر طور پر رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا اس 10 ایام آپ کو اپنا عشرہ تقریباً اختتام کی جانب ہے، ان خاص مواقع کے حوالے سے جو کرنے کے کام ہیں، جو اختیار کرنے کے معاملات ہیں، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ محبت سلامت رکھے۔ آمین۔ اور یہ جو 10 دن ہیں یہ نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان 10 دنوں میں سب سے اہمیت والا جو دن ہے وہ 9 اور 10 کا دن ہے، یعنی 9 ذوالحج کا دن ہو یا 10 کا دن ہو، تو یہ دونوں ایسے عظیم دن ہیں کہ قرآن کریم نے بھی ان 2 ایام کی فضیلت بیان کی ہے۔ اچھا، قرآن کریم نے 10 دنوں کی اور 1 رات کی بھی قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہی ذوالحجہ کے 10 دن اور اس کی راتیں ہیں۔ اچھا، اسی طرح قرآن کریم کے 29ویں پارے کے اندر ایک سورۃ البروج ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ یہ جو 3 آیات ہیں، یہ 3 آیات بھی اس بات کی شاہد ہیں کہ یہ جو عشرہ ذی الحج جو ابتدائی عشرہ ہے یہ بڑا عظمت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، بڑی اہمیت والا ہے۔ اچھا، آج کا دن جو ہے اس کو 2 خاص فضیلتیں حاصل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر عمومی طور پر دیکھا جائے، مطلق کے طور پر دیکھا جائے تو یہ جمعے کا دن ہے، اور جمعے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ نے جمعے کے نام کی پورا سورت نازل فرمائی ہے،
اور دوسری اس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجمعۃ سید الایام، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، پوری کائنات تو غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی حدیث کا ایک نقطہ بھی غلط نہیں ہو سکتا، فرمایا سید الایام۔ اچھا سید الایام بھی ہو اور وہ ہو بھی ذوالحج کا جمعہ، اور پھر اس سے کیا فضیلت حاصل ہوگی کہ ہو بھی 9 ذوالحج کا دن، جس دن کو خصوصی مقام اور خصوصی اعزاز حاصل ہے کہ اس دن کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا یوم عرفہ کسے کہتے ہیں؟ عرفہ اصل میں معرفت سے بنا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ یہ جو معرفت ہے یہ بہت بڑی منزل ہے کہ جس کے اندر معرفت آ جاتی ہے تو سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لینا اس نے رب کو پہچان لیا۔ آج دنیا کے اندر لوگ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، اوروں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے کردار کو اپنے گریبان میں کم جھانکتے ہیں، اوروں کی عیب جوئیاں، اوروں کے عیبوں پر نظر بہت زیادہ ڈالتے ہیں۔ حالانکہ ابتدائی بات ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لی کہ میری حقیقت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، میری ویلیو کیا ہے، میں کیا تھا، رب نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا، تو بندہ جب اس بات کو پہچان لے گا تو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکائے رکھے گا۔ تو یہ جو یوم عرفہ ہے اس کی 3 وجہیں ہو سکتی ہیں کہ اس کو عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا وہ مکالمہ، وہ گفتگو، جب باپ اور بیٹے کی گفتگو ہوتی ہے کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، تکمیل کرتے ہوئے آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اچھا بیٹا کتنا باادب تھا، کہتے کہ انشاءاللہ من الصابرین، کہ بابا جان آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ اس وجہ سے بھی اس دن کو کہتے ہیں یوم عرفہ۔ اور اسی طرح جناب حضرت جبریل علیہ السلام آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے آ کر 9 ذوالحج والے دن مناسک کے حج سکھائے ابراہیم علیہ السلام کو، تو اس بنا پر بھی اس دن کا نام رکھ دیا گیا یہ عرفہ کا دن ہے، یہ پہچان کا دن ہے، یہ معرفت کا دن ہے۔ خلیل رب العالمین کو پہچان رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مناسک حج کے لیے جا رہا ہے، تو اس لیے بھی اس دن کو کہا جاتا ہے یوم عرفہ۔ اچھا اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ یہ تو ہے نا عرفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفے، میرے آقا کے یار جناب جیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا فرماتے ہیں کہ ان رجلا من الیہودی، یہودیوں میں سے ایک بندہ آیا حضرت عمر بن خطاب کے پاس۔ اچھا بخاری کے اندر ہے کتاب الایمان، اس کے اندر ایک باب ہے باب زیادت الایمان و نقصانی، اس کی جلد 1 صفحہ 25 حدیث نمبر 45، اور یہی روایت بخاری کے اندر جلد 4 ہے کتاب المغازی ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 1600 حدیث نمبر ہے 4145۔ اچھا یہی روایت بخاری کے تیسرے حوالے کے ساتھ بھی موجود ہے، جلد نمبر 4 ہے، کتاب تفسیر القرآن ہے، صفحہ 1683 ہے، حدیث نمبر ہے 4330۔ اچھا یہی روایت مسلم کے اندر جو کہ سیاستہ کے دوسرے نمبر پر آنے والی کتاب ہے، اس کے اندر کتاب ہے تفسیر القرآن، اس کی جلد 4 صفحہ 2313۔ اور اس کے علاوہ یہی روایت جو ہے آپ کو ترمذی کے اندر ملتی ہے، مسلم کے حدیث نمبر ہے 3017، اور ترمذی کے اندر بھی کتاب تفسیر القرآن ہے، باب کا نام ہے باب سورہ مائدہ، اس کی جلد 5 ہے، صفحہ 251 ہے۔ اچھا حدیث نمبر ہے 3043۔ اور اسی طرح ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور نسائی شریف کتاب الایمان حدیث نمبر ہے 5012۔ اچھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بندہ آیا، کہتا ہے کہ جی آیتن فیکم، ایک آیت ہے کہ جو تمہارے اندر موجود ہے، یا آیتن کتابکم، ایک ایسی آیت ہے جو تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر وہ آیت معاشر الیہودی، یہودیوں کے گروہ پر، یہ یہودیوں کے اوپر نازل ہوتی نا، تو لاتخذنا ذالک الیوم عیدا، ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ قد عرفنا ذالک الیوم والمکان الذی نازل فی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں جس دن وہ آیت اتری، ہم اس مکان کو بھی جانتے ہیں، اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس جگہ پر وہ آیت اتری ہے، اور ہم تو اس دن کو بھی جانتے ہیں جس دن وہ آیت اتری ہے، ہم اس وقت کو بھی جانتے ہیں جس وقت میں وہ آیت اتری ہے۔ وہ دن کون سا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ دن تھا جمعے کا۔ اچھا وہ تاریخ کیا تھی؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ وہ تاریخ تھی 9 ذوالحج کی، یعنی کہ وہ عرفہ کا دن تھا، ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ وہ آیت کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں آیت یہ تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کی سورت نمبر 5 ہے جس کا نام ہے سورۃ المائدہ، آیت نمبر 3 ہے، اور یہ جو میں نے حوالہ جات بتائے ہیں ان تمام تر حوالہ جات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس دن یہ آیت اتری ہے، جس دن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دین
दिन को मुकम्मल कर दिया। वो अरफा का दिन था, वो जुम्मे का दिन था। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि अरफा का दिन भी है और जुम्मे का दिन भी है। इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस दिन के अंदर जो लोग जो अमल करेंगे, फरमाया कि उनकी जिंदगी के कई अय्याम आए होंगे, लेकिन इस दिन के अमल का सवाब उन तमाम अय्याम के सवाबों से ज्यादा सवाब होगा। सुभान अल्लाह, तो ये वो अरफा का दिन है। बहुत खूब। अब जरा थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब अगली मंजिल जो है वो कुर्बानी की है। और कुर्बानी के हवाले से आपको पता है अब तो सोशल मीडिया का दौर है और सवालात बहुत सारे लोगों के जहनों में हैं। इसकी अहमियत है क्या? पहले तो हमें इसको समझने की ज़रूरत है ना, उसके बाद जो फरमुदात हैं, जो इरशादात हैं, फिर जो इसमें अमल हैं जिनको इख्तियार करने की ज़रूरत है, फिर उसके अंदर भी एक आपको पता है टकराव की सी कैफियत है, कौन सा मुस्ताहब अमल है, कौन सा फ़र्ज़ के दर्जे तक जाता है। वो सारे मामलात मैं चाहूँगा ज़रा मुख्तसरन इसके ऊपर भी ज़रा गुफ्तगू ज़रा फरमाइएगा। बड़ी अच्छी तरतीब के साथ चल रहे हैं और आप चला रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात है। देखें, बुनियादी तौर पर तो हमने ये अवाम को बताना है कि कुर्बानी है क्या। अच्छा, कुर्बानी ये जो है आज की नहीं है, बहुत कदीमी बात है। बिल्कुल सही। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी हर दौर में रही है, हर उम्मत के लिए रही है। अच्छा, तरीक़ेकार अलग हैं और अहकामात अलग हो सकते हैं। अच्छा, वतलु अलैहिम नबा बनी आदम बिल हक़, सूरह माइदा के अंदर है कि अल्लाह ने फरमाया कि पढ़ो तुम उन आदम के बेटों की खबर। वो कौन थे? हाबिल और काबिल। इज़ क़र्रबा कुर्बानन, ये आयत उस तरफ इशारा करती है कि इन दोनों ने कुर्बानी की थी। उस वक्त ये होता था कि कुर्बानी करके वो एक पहाड़ पर, एक बुलंद जगह पर रखते थे, जिसकी कबूल होनी थी वो गैब हो जाती थी, जिसकी कबूल नहीं होती वो उधर मौजूद होती। अच्छा, ये इस बात से मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये बड़ी पुरानी इबादत है। अच्छा, सिलसिला चलते चलते जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम तक जा पहुंचा। कुर्बानी अपनी तरजीहात को रब के हुक्म के मुताबिक कुर्बान करने का नाम है। अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने का नाम कुर्बानी है। अपनी तमाम तर जो आपकी ख्वाहिशात हैं, तरजीहात हैं, आप जो करना चाहते हैं, उन सारी चीजों को खालिक के हुक्म के आगे कुर्बान कर देने का नाम है कुर्बानी। अच्छा, आप जरा गौर व फिक्र का मकाम यह है कि अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहिम तू मेरा खलील है, लत्तखज़्तु इब्राहीम खलीला। अब जब बंदा किसी को यार और दोस्त बनाता है तो उससे इम्तिहान लेता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से 3 इम्तिहान लिए गए। पहला इम्तिहान है माल का, आपने फरमाया मेरे मालिक मेरा माल तेरे लिए है। अच्छा, दूसरा माल आ गया आपकी जान का, आपने फरमाया आतिशे नमरूद के अंदर जो बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, तो वो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो वो जो शैतान तक कहने लगा कि आप अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। अच्छा, जिब्रील अमीन भी आए कि हुक्म फरमाए। आपने फरमाया जिस खुदा की खातिर मैं जान कुर्बान कर रहा हूँ वो खुदा मुझे बचा भी लेगा, वो खुदा जाने और मैं जानूं। अच्छा, जान भी कुर्बान कर दी। आप बात आ जाती है औलाद की, ये कुर्बानी थी कि जी बेटे को ज़िबा करना है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब यार को मनाना है तो मैं एक बेटा की, अगर हजारों बेटे तो मैं तो वो भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। तो दरअसल वो बेटे की कुर्बानी महबूब यानी अपने यार को, अपने रब को मनाने के खास तरीका था कि मालिक तू राजी हो जाए, एक इसमें नहीं हजारों भी कुर्बान कर दूंगा। अच्छा, रब ने फरमाया कि ऐ प्यारे ये तो तेरी मोहब्बत है, ये तेरी कुर्बानी है, अब मैंने तेरी इस मोहब्बत को कबूल कर लिया है, तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। वफ़दैना बिज़िबिन अज़ीम, अल्लाह ने उनकी जगह मेंढा भेज दिया। अब मेंढा ज़िबा हो गया, जब देखा तो सामने मेंढा है, इसमें खड़े मुस्कुरा रहे हैं। रब ने फरमाया इब्राहिम आपने मोहब्बत खुदा में सारी मनाजिलात में कामयाबी हासिल कर ली है। अब हमने कयामत तक के आने वाले लोगों पर आपकी इस सुन्नत को, आपके इस तरीके को फर्ज कर दिया है। फरमाया कि जिस तरह आपका मकसद लिल्लाहियत था और कयामत तक आने वाले लोग मुझे मनाने के लिए कुर्बानियां करेंगे तो मैं उनको भी सवाब अता फरमाऊंगा। अब दौर आ गया मेरे मुस्तफा करीम का। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बेटे कौन कुर्बान करता है? मेरे नबी ने फरमाया रब बेटे नहीं मांगता। फरमाया तुमने और कुछ नहीं करना, साल में एक महीना आएगा, उसके 3 दिन आएंगे, 10, 11, 12। फरमाया इन 3 दिनों के अंदर आपने सिर्फ अल्लाह को मनाने के लिए कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने हैं। अब हुस्न तरतीब देखिए, तरीका देखिए इस्लाम का। मेरे करीम ने फरमाया कि ये भी नहीं है कि हर बंदे पर फर्ज हो। फरमाया ना हर बंदे पर नहीं है, जो ताकतवर होगा, जो साहिब निसाब होगा। अच्छा, साहिब निसाब कौन है? 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी और हाजत असलिया से हटकर माल होगा तो इस्लाम ने कहा कि आपने कुर्बानी करनी है। अगर आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास 7.5 तोले सोने के बराबर या 52.5 तोले चांदी के बराबर माल नहीं है तो कुर्बानी नहीं करनी। इस्लाम ने कहा आप पावरफुल होंगे, आप अपने कदमों पे खड़े होंगे, आपके घर के अहल अयाल का अखराजात पूरे होंगे। अगर आप निसाब को पहुंच जाते हैं तो फिर आप कुर्बानी करेंगे।
اس میں بھی اختیارات ہیں. سبحان اللہ. آپ کے پاس طاقت ہے لاکھوں کی تو بیل لے آؤ, بچڑا لے آؤ, بالکل ٹھیک ہے. کٹا لے آؤ, کٹی لے آؤ, بھینس لے آؤ, بھینسا لے آؤ. آپ کے پاس نہیں ہے نا, میرے کریم آقا نے فرمایا بکرا لے آؤ. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو بڑا جانور لے آؤ, اس میں 7 بندے مل کر شراکت داری کے ساتھ کر لو. بالکل ایسے ہی. فرمایا کہ آپ کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا, اللہ مغفرت پہلے فرما سبحان دے گا. اللہ, سبحان اللہ, سبحان تو یہ وہ قربانی ہے جس کا پس منظر بھی آپ کے سامنے رکھا, اور اسلام نے کہا نانا زیادتی نہیں ہے. اسلام نے ہمیشہ ہر چیز کا خیال رکھا, آپ کے پاس پاور ہو, آپ کے پاس طاقت ہو, آپ مالک نصاب ہو. اب پھر شرطیں بھی بیان کر دی ہیں اسلام نے کہ ہر ایک پر بھی نہیں ہے, مسلمان ہو سب سے پہلی شرط. بالکل, سبحان اللہ. غیر مسلم پر نہیں ہے. نہیں. غیر مسلم کروڑوں جانور قربان کرتے رہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک مسلمان اسلام کے دائرے میں آ کر جب ایک جانور ذبح کرے گا, پہلے نمبر پر تو وہ جانور قیامت کے دن اس کی سواری بنے گا, دوسرے نمبر پر دنیا میں ہی اس کی مغفرت ہو جائے گی. پھر فرمایا کہ عاقل بھی ہو, بالغ بھی ہو, مرد ہو, صاحب نصاب بھی ہو یا عورت ہو, جو بھی ہو, یہ وہ شرائط ہیں جن شرائط کی موجودگی میں آپ پر قربانی لازم ہو جاتی ہے. اچھا, ہمارے یہ ہوتا ہے کہ پورے گھر کے ساتھ 10 افراد ہیں نا, تو ایک ہی جانور لاتے ہیں اور ایک ہی بندہ قربانی کرتا ہے. حالانکہ اسلام نے یہ کہا کہ ہر فرد جو مالک نصاب ہے, جس کے پاس اس کے بینک بیلنس ہے, جس کی نصاب اس نصاب کو پہنچ جائے, 7.5 تولے سونا, 52.5 تولے. اچھا, لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں تو 2 تولے سونا ہے, 3 تولے, 4 تولے, 5 تولے, 6 تولے سونا ہے, 7.5 تولے تو نہیں ہے, پھر تو قربانی نہیں ہوگی. اچھا, اس مسئلے کو سن لیجئے, یہ رسول اللہ کا دور تھا, حضور کا دور ہے, مسجد نبوی ہے, مدینہ ہے, عرب ہے. اچھا, اس دور کے اندر 1500 سال پہلے چلے نا, اس دور کے اندر جو سکہ ہے, جو وقت, جو اس وقت کی کرنسی تھی نا, تو وہ صرف سونے کی ہوا کرتی تھی. سکے بھی سونے کے ہیں, درہم بھی سونے کے ہیں. تو اس لیے میری کریم آقا نے فرمایا جس کے پاس کرنسی صرف سونا ہو, تو اس صورت میں یعنی آپ کے پاس نقدی بھی نہیں ہے, کچھ کرنسی صرف سونا چلتا ہے, تو اس 7.5 تولے سونا ہوگا. پھر آپ نے فرمایا یا 52 تولے چاندی. اچھا, یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے پاس کرنسی صرف چاندی کی ہو, یعنی آپ کے پاس کوئی اور نقدی نہیں ہے, کوئی اور ذرائع نہیں ہے, آپ کے پاس صرف وہ ہے. ہم تو جس دور میں ہم بیٹھے ہیں, پاکستان میں بیٹھے ہیں, ایشیا کو کہہ لیں یا پوری دنیا کو کہہ لیں, عرب عجم کو کہہ لیں, تو یہاں پر تو مختلف کرنسی ہیں, مختلف صورتیں ہیں. تو یہ جو 7.5 تولے سونے کی بات ہے, یہ صرف ان ممالک کے لیے جن میں صرف اور صرف سونا پایا جاتا ہے. 52 تولے چاندی کی بات صرف ان ممالک کے لیے جن کے پاس صرف اور صرف یہی چیز پائی جاتی ہے. بالکل, ہمارے پاس تو نقدی بھی ہے, ہمارے پاس اجناس بھی ہیں, ہمارے پاس جو ہے ورچوئل کرنسی بھی ہے, اس کے ذریعے نمبرز کے ذریعے ٹریڈ ہوتی ہے. جی, تو بالکل اس صورت میں ہم نے پتہ کیا بالکل آسان طریقہ ہے, آپ نے اس کا ریٹ لگوانا ہے. سونا تو ہے نہیں, یہ تو بالکل بات ختم ہو گئی. صرف چاندی کی بات بھی نہیں ہے, یہ بھی بالکل ختم ہو گئی. اب علماء نے فرمایا کہ 52 تولے چاندی کی آپ قیمت لگوائیں گے. اچھا, قیمت جو 2024-25 میں لگائی گئی تھی, بلکہ 25 میں لگائی, تو وہ تقریباً بنتی ہے 1,79,000 کچھ روپے, یعنی 1,80,000 کے قریب بنتے ہیں. تو اتنی مالیت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ مالک نصاب ہیں. اب آپ کی مرضی ہے, حصہ ڈالیں, آپ کی مرضی ہے, کوئی بکرا لیں, آپ کی مرضی ہے, جس طرح آپ کو آسانی اور سہولت آپ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اپنی ضروریات سے زیادہ اگر یہ آپ کے پاس رقم موجود ہے تو اس کے لیے قربانی جو ہے وہ شرط ہو جاتی ہے. اور یہ ایک تو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ بنا لیا گیا ہے کہ خود سے جانور کرنا, یہ جو حصے کی بات ہے, یہ انہی کے لیے یہ راستہ اختیار کیا گیا ہے, تو اس کو اختیار کیا جانا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب دیگر معاملات کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں کچھ ایسی چیزیں, جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ اس کے اوپر بڑا زور دیا جا رہا ہے کہ اور باقی چیزوں کو تو وہ پس پش ڈال دیتے ہیں, لیکن اس کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ جی ناخن کا نہ کاٹنا یا اس طرح کے معاملات ہیں. اہمیت ہے کیا؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کون سا عمل ہے, کس درجے کے اوپر فائز ہے نا, پھر اس کو اختیار کریں. اور پھر ہوتا یہ بھی ہے کہ فرائض کو یکسر نظر انداز کر کے آپ کو پتہ ہے دیگر معاملات پہ زور دیا جاتا ہے. اس کے بارے میں کیا بہت شاندار سوال ہے, بہت عالیشان. ہماری عوام میں, ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کا فقدان ہے. یقین کیجئے فرائض وہ پس پشت ڈالے ہوئے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں کہ یار یہ عمل فرض ہے, یہ عمل واجب ہے, جبکہ شریعت کے اندر 2 چیزیں آپ پر لازم ہیں. نمبر 1 فرض, نمبر 2 واجب. سنت کا بھی اپنا مقام ہے, لیکن سنت کا انکاری بھی انسان نہیں ہونا چاہیے. مسلمان سنت کا انکاری نہیں ہو سکتا, لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں فرض, واجب, سنت. اس کے بعد جو اگلے درجات آتے ہیں, ایک ہوتا ہے جائز, ایک ہے ناجائز, ایک ہے نفلی, ایک ہے مستحب. مستحب اور نفلی ایک ہی چیز کا نام ہے. تو ہمارے یہاں پتہ کیا معاشرے کے اندر مستحبات پر بہت زور دیا جاتا ہے. یعنی دیکھو نا کہ کوئی قربانی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, وہ جیسے ہی ذوالحج کا چاند نظر آئے گا وہ ناخن کٹوانا چھوڑ دے گا, بال کٹوانا چھوڑ دے گا. ہمارے پاس بڑے مسائل آتے ہیں, امام صاحب وہ ناخن کٹوا سکتے ہیں, بھائی بال کٹوا سکتے ہیں,
آپ دیکھیں حدیث پاک کے اندر ہے یقین۔ یہ اصل میں مشابہت ہے ان حجاج کرام سے، بہت خوب، بہت تو خوب۔ یہ اس کا حکم کیا ہے بھائی جان؟ یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل۔ اچھا آپ پر فرض ہے نماز پڑھنا، آپ پر فرض ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، بتائیے۔ آپ پر فرض ہے زکوٰۃ ادا کرنا، یقیناً۔ آپ پر فرض ہے اگر حج کی طاقت ہے تو حج ادا کرنا۔ بالکل ٹھیک یہ ہے۔ جو واجبات ہیں، واجبات اور فرائض سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بہت آپ ناخن بڑھا کے گھوم رہے ہیں، آپ بال نہیں کٹوا رہے، اور دیکھا جائے تو جو فرائض آپ کے ذمہ ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے، توجہ نہیں۔ تو سب سے ضروری امر یہ ہے کہ آپ فرض، واجب اور سنتوں کا ہر حال میں خیال رکھیں گے، کیونکہ فرض وہ ہے جو قرآن نے لازم کر دیا، واجب جو ہے جو مصطفیٰ کی حدیث سے ثابت ہو گیا، اور سنت وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے قول اور فعل سے ثابت ہوا۔ سرکار فرماتے جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا نا تو فرمایا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا یہ تین چیزیں تو ضروری ہے۔ اب ناخن یا بال یہ مسئلہ مستحب، اس پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن اگر مستحبات کی آڑ میں آ کر آپ فرائض کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو کوئی ٹکے کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے نہ نمازیں پڑھتا ہے نہ روزے، عرفہ کا دن آگے کہتا ہے جی میں عرفے کے دن کا روزہ ہر حالت میں رکھوں گا۔ اچھا وہ روزہ رکھ کر یہ کہتا ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھوں گا تو میرے پچھلے سارے گناہ معاف، اگلے سارے گناہ معاف۔ اسی طرح وہ جو جمعۃ الوداعت ہے اس میں لوگ کہتے ہیں اچھا ہر وہ ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جو کبھی مجھے جمعے کے دن بھی نظر نہیں آتے، عید کے دن بھی نظر نہیں آتے، لیکن کہتے ہیں نہیں بھائی 27 شب ہے اور پھر جو جمعۃ الوداع ہے میں اس میں لازمی آؤں گا کیونکہ 2 رکعتیں پڑھوں گا تو میرے سارے گناہ معاف۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ کسی خوش فہمی میں مت رہیں۔ اسلام نے جو آپ کو ترتیب اور جو احکامات دیے ہیں، فرض اور واجب کسی بھی صورت میں آپ کے ذمہ سے ختم نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کو ادا نہیں کریں گے۔ عرفہ کا دن اپنی جگہ سبحان اللہ، اور جمعۃ الوداع اپنی جگہ سبحان اللہ، حج ادا کرنا اپنی جگہ سبحان اللہ۔ کوئی بندہ حج کرنے چلا جائے، پوری زندگی اس نے 30 سال گناہ میں گزار دی، تو کیا خیال ہے خالی حج کرنے سے اس کو نمازیں معاف ہو جائیں گی، اس کو روزے معاف ہو جائیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ ہزاروں حج کر لیں لیکن آپ نے آپ کے ذمہ جو فرائض ہیں وہ آپ نے ادا نہیں کیے تو وہ آپ کے ذمہ سے ختم نہیں ہوں گے۔ حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے بیت اللہ کا حج کیا وہ ایسے لوٹے گا جس طرح کہ اس کی ماں نے اس کو جس دن جنم دیا تھا۔ اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کرے، جو اللہ کے حقوق اس کے ذمہ باقی ان کی بھی قضا کرے، لوگوں کا جو مال چھین کے ناجائز ظلم و زیادتیں کر کے بیٹھے ان سے معافی بھی مانگنے، ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں جا کے۔ آج کے دن بڑا فضیلت والا ہے، آج آپ روزہ بھی رکھیں، عبادات بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن خدا را اس بات کا تہیہ کریں کہ جن لوگوں کے دل دکھائے ہیں، حق مارے ہیں، وہ حق ادا کریں گے تو آج کے دن کا ثواب ملے گا، وگرنہ آج کے دن کا ثواب بھی رکا رہے گا۔ رک جائے گا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اب میں ذرا وقت مختصر ہے اور سوالات زیادہ ہیں، نیت کے حوالے سے میں چاہوں گا ذرا یہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے بات کہ اس کی اہمیت ہے کیا۔ اکثر یہ سوالات آتے ہیں، آپ کے پاس بھی یقیناً آتے ہوں گے کہ جی ہم نے نیت کر لی تھی مگر یہ کہ اب صاحب استطاعت نہیں رہے۔ اسی طرح حج کا معاملہ بھی ہے، نیت تو ہو گئی تھی مگر کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے مالی معاملات اس قدر سخت اور مشکل ہو گئے ہیں کہ وہ معاملہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں ثواب کتنا مل سکتا ہے یا ملتا ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ بڑے دل برداشتہ لوگ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایک دفعہ نیت کر لیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے اوپر یہ لازم ہو چکا ہے کہ اب ہم نے کرنی ہے، تو اس سلسلے میں پھر وہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں جس میں ادھار یا اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ اس پر رہنمائی فرمائیے۔ اچھا بنیادی طور پر نیت کا بڑا کردار بھی ہے، جی وہ میں اس اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ انما الاعمال بالنیات، یقیناً کہ آپ کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھا اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب اور خوبصورت دین ہے کہ اگر آپ کسی نیکی کی خالی نیت بھی کر لیتے ہیں تو آپ کے خاتے میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، کام کرنے کے تو الگ اجر و ثواب ملے گا، فقط آپ نے جو نیت کر لی نا کہ یا اللہ میں قربانی کروں گا، اس نیت کا ثواب مل جائے گا۔ میں حج کروں گا، یہ نیت کر لی، نیت کا ثواب مل جائے گا۔ اچھا اب بات آ گئی ہے اس کی کہ ہم نے جو نیت کی تھی اب ہم مالک نصاب بھی نہیں رہے، صاحب استطاعت بھی نہیں رہے۔ اسلام کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ مالک نصاب نہیں ہے نا آپ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ اگر آپ مالک نصاب نہیں تھے، نیت کر لی، ثواب تو مل گیا، کوئی بات نہیں، آپ پر چیز لازم ہی نہیں ہے تو دل برداشت سے کیوں ہوئے آپ نے؟ اگر اسی طرح یکم ذو الحج ہوا اور آپ کے پاس طاقت تھی کہ جی میں قربانی کروں گا، اب بیچ میں 10 دنوں کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ وہ نصاب اس کے پاس نہیں رہا، وہ پیسے کہیں پر خرچ ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ نے نیت کی، آپ کو ثواب مل جائے گا کیونکہ اعمال کا درمدار نیتوں پر ہے۔ اسی طرح آپ نے کہا میں حج بیت اللہ کروں گا لیکن پیسے کسی بھی طرح سے آپ کے پاس سے چلے گئے ہیں، اب چونکہ آپ کے پاس وہ پیسے نہیں رہے، جب نصاب نہیں رہا تو آپ سے پھر سوال بھی نہیں ہوگا، پھر آپ پر وہ چیز لازم بھی نہیں ہوگی۔ تو نیت کا یہ کردار ہے کہ آپ کے اعمال کا دارمدار ٹوٹلی نیت پر ہے، لیکن نیت کرنے سے کوئی چیز آپ پر لازم اور واجب نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھنا، اس کی کوئی قضا نہیں، بالکل کوئی قضا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو چیز لازم اور واجب اور فرض ہوتی ہے وہ تو آپ کے نصاب سے ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اگر یہ دیکھ لی کسی کے پاس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو نیت کی ہے، اب وہ جاتے ہیں قرضہ لینے۔
اب وہ ادھار مانگنے جاتے ہیں. اچھا آپ پر پہلے سے قرضہ چڑھا ہوا ہے, آپ پر تو حج ہے ہی نہیں, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ نہ جائیں, کیوں جا رہے ہیں آپ قرضہ لے کے, کیوں جا رہے ہیں؟ اگر کوئی قرض لے کے جانا بھی چاہتا ہے, چلا گیا ہے تو اس پر لازم تو نہیں تھا, لیکن اس نے جو عبادات کیا ان کا ثواب اس کو ملے گا. اسی طرح قربانی اس پر لازم نہیں, کہتے نہیں میں نے کرنی ہے. اچھا اسلام کی طرف سے, قرآن کی طرف سے, شریعت کی طرف سے ان پر کوئی فرض واجب نہیں تھا. اگر اس نے خودداری کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کر بھی لیا ہے تو منع بھی نہیں کر سکتا, ثواب مل جائے گا. لیکن شریعت کی طرف سے اس پر قربانی فرض نہیں ہے جب تک کہ وہ مالک نصاب نہیں ہو. سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات ہے. میرے خیال میں اب یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب وقت میرے پاس کیونکہ محدود ہے, اور جناب اس کے بعد کیونکہ سوالات تو اتنے سارے ہیں کہ وہ ایک نشست میں ظاہر ہے اس کو نہیں سمجھا جا سکتا سارے سوالوں کو. اور مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہاں پہ تشریف لائے اور یہاں پر آ کر بڑی خوبصورت مختصر وقت میں بڑے جامع انداز میں میرے خیال میں اتنے سارے سوالوں کے جواب دے دیے جو ہمارے پاس اکثر ہمیں بھیجے جاتے ہیں. میں گزارش کروں گا عمران علی نقشبندی صاحب سے کہ وہ ایک اور کلام پیش کریں, اور اس کے بعد پھر ہم جناب بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک کے بعد پھر دوسرے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے. جی بسم اللہ کیجیے. لولاک والے آقا یہ تیری ہی روشنی ہے, یہ تمام بل میں ہستی تیرے دم سے ہی سجی ہے. لولاک والے آقا یہ تیری ہی روشنی ہے, تیرے در کا کھا رہے ہیں, تیرے گیت گا رہے ہیں, تیرے در کا کھا رہے ہیں, تیرے در کا کھا رہے ہیں, تیرے گیت گا رہے ہیں. کوئی گن نہیں ہے ہمیں تیری بندہ پروری ہے. لولاک والے آقا یہ تیری ہی روشنی ہے. ٹھہرو ذرا نکیرو جو چاہے پوچھ لینا, ایک نعت پہلے پڑھ لوں, ایک نعت پہلے پڑھ لوں کہ یہ وقت حاضری ہے. اے کاش روز محشر سرکار اتنا کہہ دے, اے کاش روز محشر اے کاش روز محشر سرکار اتنا کہہ دے کہ اسے چھوڑ دو فرشتوں یہ ہمارا امتی ہے. لولاک والے آقا یہ تیری ہی روشنی ہے. مجھے عمر بھر نوازا, مجھے عمر بھر نوازا, آقا تیری عطا نے میری آخری تمنا تیرے در کی حاضری ہے. نازش نے کی جو آقا نازش نے کی جو آقا قرآن کی تلاوت, جب ترجمہ لکھا تو تیری نعت بن گئی ہے. جب ترجمہ لکھا تو تیری نعت بن گئی